بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل ہے کہ ہم سب اس کے کرم سے، ہم سب اس کے رحمت سے رمضان کے مہینے میں داخل ہوئے۔ الحمدللہ ہمیں رمضان نصیب ہوا اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم لوگ آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ الحمدللہ اب اس آخری عشرے میں ایک رات آنے والی ہے جس رات کو ہم لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، یعنی قدر والی رات، بہت ہی قیمتی رات، بہت ہی پریشیس رات جس کو کہتے ہیں، اور یہ رات کو ہمیں تلاش کرنا ہے۔ یہ 5 رات میں سے کوئی ایک رات ہوگی، 5 دن میں سے ایک، یعنی طاق رات جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں سے ایک دن تو یہ آنا ہی آنا ہے، ضرور ہے۔ آخری عشرہ یعنی 10 دن، اس 10 راتوں میں ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی ہوگی، یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اب ہمیں تلاش کرنا ہے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان 10 راتوں میں کون سی رات جو ہے وہ قدر والی رات ہے، یعنی لیلۃ القدر ہے۔ اب اسی آخری عشرے کا صحیح استعمال کرنا ہے، اس کو صحیح سے اس کی قدر کو جاننی ہے اور بہتر سے بہتر اس کو بنانے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی فضیلت میں سورہ قدر میں یہ فرمایا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اب یہ ہم لوگ اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور اس کا حساب لگاتے ہیں کہ 83 سال 4 مہینے سے 4 مہینہ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے کہ اس سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی بہتر ہے۔ یہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر عبادت ہوگی اس ایک رات میں کوئی شخص عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت جو ہے وہ تو بہت ہی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی قیمتی رات ہے۔ اس رات کو پانے کی کوشش کرنا ہے اور آخری عشرے کی قیمتی راتوں کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ اب اس کے تعلق سے ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ یہ بہت ہی قیمتی ہے، تم اس کو جو ہے آخری عشرے کی راتوں میں ڈھونڈو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ اب ہمارے لیے دیکھیے یہ آسانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ طاق راتوں میں اس کو ڈھونڈو، یعنی آڈ نائٹ میں۔ جبکہ سنت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پورے 10 راتوں کو کمر بست ہو جاتے تھے، اور جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھ لیتے، یعنی اپنی کمر جو ہے پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ ملتا ہے ہمیں یہ بات، یعنی یہ سنت سے ثابت ہے 10 راتوں کا جاگنا، لیکن ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی فرمائی کہ ہم اگر چاہیں تو آڈ نائٹ بھی جاگیں تو انشاءاللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کو پا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ تم ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو۔ دوسری ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تسلی بندھائی اور ہمیں ہمارا حوصلہ بڑھایا، یہ کہہ کر کے کہ کم سے کم آخری ہفتے میں تو کر لو، کم سے کم آخری ہفتے میں تو کر لو۔ اگر تمہارا 2 عشرہ اگر تمہارا صحیح سے نہیں گزر سکا تو تم جو ہو وہ آخری کا 10 دن یعنی کہ آخری عشرہ جو ہے اس کو تم بہترین بنا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری 10 رات میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص سست اور کمزور محسوس کرتا ہے، یعنی پہلے 2 عشرے میں،
تو اس کو آخری عشرے میں اس پر غالب آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. یعنی یہ 2 عشرہ جو تمہارا سستی اور کمزوری میں گزر گیا، تو اس سستی اور کمزوری اور اس کاہلی اور اس غفلت کو اب یہ 10 دن جو ہے، یہ جو آخری عشرہ ہے، اس پر غالب آنے کی اجازت اس کو مت دو، اور تم کمر بست ہو جاؤ. تم کمر بست ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پختہ ارادہ، عزم، محنت کے لیے کر لو، اور پھر ویسا کرو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہ اپنے آپ کو کمر بست کیا اور اس پر جو ہے وہ قائم رہے، اور رات بھر وہ عبادت کرتے تھے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ بہت ہی فضیلت والی رات ہے. یہ رات بہت ہی بہترین، بہت ہی فضیلت والی، بہت ہی قیمتی رات ہے، بہت ہی قدر والی رات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک رات کی عبادت کا اجر و ثواب اتنا زیادہ دیتے ہیں. یہ ہم لوگوں نے دیکھا. یہ پہلی فضیلت اس کی ہوئی کہ ایک رات اگر کوئی پا لیتا ہے تو اس کا اجر جو ہے وہ 83 سال 4 مہینے سے زیادہ اجر کما لے گا. اتنا زیادہ اجر اس کو مل جائے گا ایک رات میں عبادت کرنے کا. دوسری فضیلت اگر ہم دیکھیں تو آتا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما قدم من ذنبه، کہ جو شخص بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے، یعنی کہ راتوں کو جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہی یہی ہے کہ وہ جہنم سے آزاد ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. تو انسان کا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے گناہوں کو، پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے. ایمان اور احتساب. ایمان یعنی کہ انسان کے اندر ایمان، یہ یقین ہونا چاہیے، ایک لیول اور اس کا جو ہے وہ بڑھا ہوا ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. اس یقین کے ساتھ، کیونکہ ایمان میں تو داخل ہیں ہم، اسلام قبول کرنے کے بعد ہی ہم رمضان کی فضیلت کو پانے کے لیے ہم کوشش میں لگے ہیں. تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہماری یہ عبادت، ہماری یہ کوشش، یہ جو ہے ذریعہ بنے گی کس چیز کی؟ ہمارے پچھلے سارے گناہ کے معاف ہونے کی. تو ہمارے اندر یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے، پختہ یقین. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا، اور ضرور ہماری مغفرت کر دے گا اور ہماری گناہ کو معاف کر دے گا. اور احتساب یعنی امید ہونا چاہیے، ثواب کی امید سے کام کرنا ہے. اپنے گناہوں کی اور اپنے غلطیوں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے غفلتوں کی، اپنے کاہل پن کی، اور اپنے سستی کی، اپنے کمزوری کی، ہر چیز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ اس احساس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہونا ہے، اور پھر آگے نہ کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عزم کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ثواب سے، اجر سے ضرور نوازے گا. یہ دوسری فضیلت ہے. تیسری فضیلت جب ہم دیکھیں تو ہمیں جو ہے حاکم کی روایت میں ملتا ہے، یہ بات آتی ہے کہ لیلۃ القدر میں آئندہ آنے والے لیلۃ القدر تک دنیاوی امور کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہمارے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہ ایک رات بہت ہی قیمتی ہے. سبحان اللہ. دوسری طرف ہم دیکھیں تو رمضان سے جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھانے والے شخص کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور فرشتے کی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ پیر رکھ رہے تھے اور جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو شخص رمضان کو پالے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرائے تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ لعنت ہے. تو اس طرح سے اگر کوئی شخص اپنی مغفرت نہیں کراتا ہے تو پھر اس پر اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی جو لعنت ہے. اللہ اکبر. اور اسی طرح سے ہم اگر دیکھیں تو روایت میں یہ آتا ہے کہ جو اس رات کو پانے میں ناکام ہو سکا، جو اس رات سے محروم ہو گیا، وہ یعنی کہ اس سے بڑا کوئی محروم ہے ہی نہیں، وہ سب سے بڑا محروم ہے. اللہ اکبر. تو اس طرح سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہمیں ضرور سے ضرور کوشش کرنی ہے اور کہ اس رات کو ہم پالیں انشاءاللہ تعالی. اب اس رات کی قدر کو جاننے کے بعد
ہم اس کو کیسے بہترین بنائیں. اب اس کے لیے مجھے اور آپ کو کچھ کرنا ہے. وہ کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کی ایک سیکنڈ کو بھی ضائع نہ کریں، ایک منٹ کو بھی ضائع نہ کریں. تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم رات بھر کیا کرنا ہے، ہمیں نوافل زیادہ سے زیادہ ادا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، دعا کرنا ہے اور ذکر کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اب یہ دیکھیے، ایک ہم لوگ اپنا ایک سیٹنگ کریں. ہم جب عشاء کے بعد یعنی مغرب سے ہی شروع ہو جاتا ہے، مغرب سے فجر تک یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب عشاء کے بعد جب ہم نوافل کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو نوافل پڑھیں. نوافل میں ہم لمبی لمبی سورہ کا اہتمام کریں. جس کو حفظ ہے الحمدللہ اس کے لیے تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بات ہے. جس کو حفظ نہیں ہے وہ بھی قرآن کو دیکھ کر کے آرام سے پڑھ سکتا ہے. ہاں، اس میں تھوڑا اہتمام یہ کرنا ہے کہ قرآن کو ایسی جگہ پر رکھیں، اونچی جگہ پہ، کسی سٹینڈ پہ یا پھر کسی ٹیبل وغیرہ پہ اس طرح سے رکھیں، اور بڑی قرآن لیں تاکہ بار بار پیج کو نہیں ٹرن کرنا پڑے. اور پھر اس طرح سے ہم اپنے ہاتھ کو بھی باندھ سکتے ہیں اور نظر بھی ہماری نیچے قرآن میں پر رہے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ سنت کو بھی ہم جو ہے ضائع نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اچھی نوافل ادا کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ نوافل ادا کریں گے، اور لمبی نوافل کے بعد پھر ہم تھوڑا سا آرام کریں گے. اور آرام کس طرح سے کریں گے؟ قرآن ہاتھ میں ہوگا اور ہم تلاوت قرآن کریں گے. سبحان اللہ. اب تلاوت قرآن کریں گے. اب تلاوت قرآن کر لیا، اب پھر ہم نوافل پڑھیں گے. تو اس طرح سے ہم، اور پھر جب ہم تلاوت قرآن کر رہے ہیں یا پھر نوافل ادا کر رہے ہیں تو ہم اس کے بعد خوب سے دعا مانگے. 2 رکعت نفل ادا کیا اور پھر ہم خوب دعا کریں. اپنے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، مسلمان جو ہے امت کے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، خوب دعا کریں. اسی طرح سے جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد دعا کریں، کیونکہ ہر نیکی کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور پھر یہ رات ہی اتنی فضیلت والی ہے، اتنی جو ہے بہترین اور قیمتی رات ہے، تو اس رات کو پھر ہم دعا کریں. اسی طرح سے جب ہم نفل پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اب انسان ہیں ہم لوگ، جو ہے وہ لگاتار ایسا کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے. کبھی نیند کا غلبہ آ جائے، تھوڑی کبھی تھکاوٹ محسوس ہونے لگے، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے بیچ میں جو ہے وہ بریک لیں گے. اور بریک کس طرح سے لیں گے؟ بریک ہم لیں گے کہ جب ہم اٹھیں، گھر کا چھوٹا موٹا کچھ کام کر لیں، کسی کو چائے بنا کے دے دیا جی، یا پھر جس طرح سے ہم نے حدیث میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عبادت کرتے اور لوگوں کو جگاتے بھی. تو ہم کبھی بچوں کو جگائیں، کبھی گھر والے کسی اور کو جگائیں، کوئی سست پڑ رہا ہے تو اس کو کچھ بات بتا دیں اور پھر اس کو جگائیں، اور اس طرح سے ہم اپنے آپ کو جو ہے ریفریش کر سکتے ہیں. اب ریفریش کرنے کے درمیان بھی ہم اس طرح ایسا نہیں کریں کہ بیٹھ کے ہم باتیں کرنا شروع ہو جائیں، نہیں، بلکہ یاد دہانی کرانا ہے، اٹھانا ہے لوگوں کو، اور ثواب کی نیت سے ہی کسی کو پانی پلایا، کسی کو چائے پلایا، اس طرح سے. تو اس وقت جو ہے کیا ہوگا، ہماری زبان پہ جو ذکر ہوگا، اس وقت کیا ہوگا، زبان پہ ذکر ہوگا. لیلۃ القدر میں یہ ضرور کرنا ہے. اور سب سے جو بہترین کچھ ہم چنندہ ہم لوگ لے سکتے ہیں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ. اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جو 100 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کہے گا تو اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیں گے. کہنا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. اب ہم جب بھی کچھ کام کر رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، تو پھر زبان ہماری جو ہے وہ ذکر میں تر رہے گی، دل جو ہے وہ اللہ کی طرف لگا ہوگا. سبحان اللہ، صحیح بخاری میں یہ آتا ہے. پھر ہم دیکھیں کہ سبحان اللہ، صرف ہم سبحان اللہ بھی 100 مرتبہ کہتے ہیں تو یہ ہزار نیکیوں کے حصول کا یہ باعث بنتی ہے، سبحان اللہ کہنا 100 مرتبہ. تو ہم اسی طرح سے چلتے پھرتے جو ہے اس وقت جو ہے ہم بیچ میں سبحان اللہ کہہ لیں 100 مرتبہ. صحیح مسلم میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ 1000 نیکیاں جو ہے وہ ملنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطلاع دی ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ.
تو ہم اس کا ذکر تو یہ پھر ہم یہ کریں تو پھر یہ تو افضل ہی افضل ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے ہم الحمدللہ کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ سب سے افضل دعا ہے یہ، سبحان اللہ۔ تو سب سے افضل دعا جو ہے یہ ہمیں ترمذی کی حدیث سے یہ بات ملتی ہے، تو ہم الحمدللہ کہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 4 کلمات سکھائے ہیں، اور یہ فرمایا کہ یہ 4 کلمات جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو ہے بہت ہی محبوب ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب کلمہ کو ہم ادا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ہم یہ کلمہ ادا کریں سبحان اللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بہت ہی پسند ہے۔ اسی طرح سے ہم اور کون سے ذکر کر سکتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ہم سورہ اخلاص بھی پڑھیں، سورہ اخلاص بھی ضرور پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سے کوئی کیا ممکن نہیں ہے کہ تم قرآن کا 1/3 حصہ رات میں پڑھ لیا کرو؟ تو صحابہ کرام نے یہ کہا کہ یہ تو بڑا مشکل عمل معلوم ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ تو ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا جو ہے وہ قرآن مجید کا جو ہے 1/3 حصہ ہے، یعنی کہ جو کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو وہ گویا کہ اس نے ایک قرآن کا اجر پا لیا، ایک قرآن پڑھنے کا اجر پا لیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر کے سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہیں، نہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور یہ ہے ہمیں جو وقفہ دینا ہے بیچ بیچ میں، تاکہ ہم جو ہے تھکاوٹ محسوس نہیں کریں، اور ہمارا جو شوق اور ذوق جو ہے وہ بنا رہے، اس کے لیے ہے، اور انشاءاللہ تعالی اجر بھی اتنا زیادہ ملتا رہے الحمدللہ۔ اور اس رات میں بلکہ اس مہینے میں، اور چونکہ ہم لوگ لیلۃ القدر کی بات کر رہے ہیں، تو چونکہ اجر زیادہ ہے اس لیے اس رات کو جو ہے وہ ضرور صدقہ دینا چاہیے۔ ہر رات 1000 مہینوں سے بہتر چونکہ یہ رات ہوگی، تو اس لیے سوچیں کہ کتنا اس کا اجر و ثواب ملے گا، تو ہمیں صدقہ بھی ضرور سے ضرور کرنا چاہیے۔ اب جو بات رہ گئی ہے وہ ہے سب سے امپورٹنٹ بات، وہ یہ ہے کہ ہم نے تو یہ ساری چیزیں دیکھی الحمدللہ۔ یہ سارا جو ہم وقفہ میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایمان یعنی یقین کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور سب سے جو دعا سکھائی گئی ہے، جو مسنون دعا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس رات کو پالیں تو ہم کیا دعا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم کہو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ تو گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے میرے گناہوں کو بھی تو معاف کر دے، سبحان اللہ۔ تو ہم اپنی مغفرت کرا لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس رات میں، ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ سوال ہے کہ کیا صرف مغفرت کی دعا کرنی ہے؟ تو بالکل نہیں، ہم کچھ بھی دعا مانگ سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ہم کیا بھی ہماری حاجت ہے وہ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ حاکم کی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اگلے سال کی لیلۃ القدر تک کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، تو اس لیے ہم ہر طرح کی جو ہے وہ حاجت کو اللہ سے طلب کریں، ہر طرح کے خیر کی طلب کریں، ہر طرح کے شر سے پناہ مانگیں، اور اپنی مغفرت کرا لیں، اپنی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی، اپنے دوست، اپنے محبوب اور اپنے مسلمان امت کے لیے، ہم سب کے لیے دعا کریں، اور خوب خوب دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور نہیں مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ تو ہم خوب خوب مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اور یقین کے ساتھ اور ایمان یہ رکھیں، اور پھر
ثواب کی نیت کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ضرور اس کو پانے کی کوشش میں لگ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس رات سے نوازے، اس کی فضیلت سے نوازے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اچھی صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رکھے اور ہمیں اپنے فضل سے نواز کر کے اس رات کی فضیلت سے ہمیں مالا مال کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔